نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے جھلکیاں بیان کی جا رہی ہیں اور سلسلے وار بتدریج جن جن مراحل سے آپ گزرے ان کو پیش کیا جا رہا ہے حسب استطاعت کہ محبوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کیا ہوا ہے اور کسی زبان کو طاقت نہیں ہے، کسی قلم کو طاقت نہیں ہے کہ اس کا وہ احاطہ کر سکے۔ گزشتہ قسط میں بیان ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو عام معافی دی، لیکن 11 مرد اور 6 عورتوں کے لیے قتل کا حکم جاری ہوا۔ ان کی تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 6 اشخاص کا ذکر ہوا۔ 7واں شخص جس کے لیے قتل کا حکم تھا وہ تھا صفوان بن امیہ۔ یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اور امیہ بن خلف جو ہے وہ حضرت بلال کا آقا ہوتا تھا اور حضرت بلال پر تشدد کرتا تھا۔ واقعات گزر چکے۔ بدر کی جنگ میں امیہ بدبخت مارا گیا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا صفوان بن امیہ، یہ بھی اپنے باپ کی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا اور ہر جنگ میں آگے ہوتے تھے۔ تو اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ جب خالد بن ولید مسلمان ہونے جا رہا تھا تو اس نے صفوان کو کہا کہ صفوان چلو، ابھی ہمارے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں اور جو بھی حضور کی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وہ خود مٹ جاتا ہے اور حضور کا کام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم نے خواہ کی دشمنی کی ہے، تو آؤ تو مسلمان ہوتے ہیں۔ تو خالد بن ولید کو یہ جواب دیا صفوان نے اس وقت کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں اور میں اکیلا بچوں تو میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ ابھی جب فتح مکہ ہوئی تو اس کے لیے بھی قتل کے وارنٹ جاری ہوئے، تو یہ بھاگ گیا کہیں نجران کی طرف یا یمن کی طرف۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب تھے عمر بن وہب، اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جہاں سب کو معافی دی ہے تو صفوان بن امیہ کو بھی معاف فرما دیں، وہ بڑا رئیس ہے، پیسے والا آدمی ہے، در پدر ہو گیا، مر جائے گا۔ تو آپ نے اس عمروں کا صفوان کے حق میں سفارش قبول فرمائی اور صفوان بن امیہ کو آپ نے معاف کر دیا۔ تو پھر عمرو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس کے گناہ ایسے ہیں کہ وہ میرے کہنے پر نہیں آئے گا، آپ کوئی نشانی دے دیں تاکہ وہ یقین کرے کہ آپ نے واقعی اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ نے ایک روایت کے مطابق اپنی چادر دی اور ایک روایت کے مطابق اپنی دستار مبارک دی، وہی دستار جو فتح مکہ والے دن آپ کے مبارک سر پر سج رہی تھی۔ تو صفوان کو جا کے عمر بن وہب نے ڈھونڈا اور یہ معافی نامہ بتایا اور یہ نشانی بھی دی، تو صفوان جو ہے وہ حیرت میں پڑ گیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ عمرو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے 2 مہینہ مہلت دیں، میں ابھی مسلمان ہونے نہیں آیا، میں ایمان نہیں لاتا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں 4 مہینے ہیں، 4 مہینے مہلت ہے، تم سوچ لو۔
تو پھر صفوان مشرک ہوتے ہوئے بھی غزوہ طائف میں شریک ہوا، غزوہ حنین میں شریک ہوا، اور ایک غزوہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ زرہیں چاہی تھی، تو 200 یا 400 زرہیں جو ہیں وہ عاریتاً صفوان سے منگوائی تھی، اس کا بھی ذکر آگے بھی آئے گا۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کی مہربانی اور شفقت دیکھ کر آخر صفوان بھی رہ نہیں سکا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح 8واں شخص جو تھا وہ حارث بن طلحہ تھے، اور حارث نے بھی نبی علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھی، اور فتح مکہ والے دن حضرت علی نے اسے قتل کر دیا اور جہنم پہنچا دیا۔ 9واں شخص کعب بن زہیر تھا، جو حضور علیہ السلام کے شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، تو اس کے بھی قتل کا حکم ہوا، لیکن اس کا بھائی بحیر بن زہیر وہ آیا، مسلمان ہوا، اور کعب کے لیے بھی معافی کی درخواستیں کی، تو حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور وہ پھر پشیمان ہوا اور حضور کی خدمت میں آ کے مسلمان ہوا۔ 10واں شخص جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا، اور وہ وحشی تھا۔ اس کا ذکر اس طرح ہے کہ اس کو ہندا نے پیسے دیے تھے کہ اگر تم قتل کرے حمزہ کو، یہ پرانی بات ہے غزوہ احد کی، کہ بدر میں جب ان کا بڑا نقصان ہو گیا اور ہندا کا باپ عتبہ اور چچا شیبہ اور بھائی ولید حضرت علی اور حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، تو ہندا نے قسم اٹھائی تھی کہ میں بھی ان کا نقصان کروں گی، اور جو ہے اس مقصد کے لیے وحشی کو کچھ پیسے دیے اور وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اور پیسے بھی دوں گی اور تمہیں آزاد بھی کراؤں گی، کہ وحشی غلام تھا، اگر تم حمزہ کو یا علی کو قتل کر دو۔ تو وحشی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی کو، جب میں نے دیکھا تو میں نے سمجھا کہ اس کو تو میں نہیں، یہ تو آدمی بہت چوکنا ہے، بہت الرٹ ہے، اس کو تو میں نہیں قتل کر سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ جب میں نے حضرت حمزہ کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں اور دونوں سے لڑ رہے تھے ایک شیر کی طرح، تو اس کی یہ گھات لگا کر بیٹھ گیا، اور جب موقع ملا تو حضرت حمزہ کو نیزے سے شہید کر دیا۔ تو اس کے لیے بھی حضور کریم نے فرمایا کہ وحشی کو جہاں دیکھا جائے قتل کیا جائے۔ تو وحشی بھاگ گیا اور مکہ چھوڑ گیا، اور جب طائف سے وفد آیا مسلمان ہونے کے لیے، تو وحشی بھی اپنے آپ کو اس وفد میں چھپا کر، چہرہ چھپایا ہوا تھا کیونکہ اس کے لیے قتل کے وارنٹ تھے کہ کوئی پہچان نہ سکے، چھپ چھپ کر لوگوں کے ساتھ آیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے ظاہر ہو گیا، چہرہ کھول دیا۔ تو صحابہ کرام اٹھے، تلواروں میں ہاتھ ڈالے اور کہا کہ یا رسول اللہ وحشی قتل کریں اس کو، تو آپ کی رحمت نے گوارا نہیں کیا، آپ رحمت للعالمین ہیں کہ ایک شخص ابھی دربار میں خود پیش ہوا ہے، اس کو میں قتل کرا دوں، یہ آپ نے شان کے منافی سمجھا اور آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ ابھی ایک قسم کا مجرم ہے، قاتل ہے، اور اس کے لیے قتل کا حکم بھی جاری ہے، لیکن ابھی یہ حضور سے کلام کس طرح کر رہا ہے اس کو بھی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے آیت مبارکہ پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے۔ تو وحشی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے، ابھی مجھے کیا پتہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بخشش چاہیں گے یا نہ چاہیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری آیت پڑھی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا،
کہ مگر جس نے توبہ کی اور جو ایمان لایا اور اعمال صالح کرتا رہا۔ تو پھر وحشی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس میں ایمان توبہ کے بعد پھر اعمال صالح کا شرط ہے، پوری زندگی پڑی ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں اعمال صالح کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ تو اس پر جو ہے وہ جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ایک آیت لے کر آئے، تازہ آیت لے کر آئے، وہ سورۃ زمر میں ہے، اور وہ یہ آیت ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے حد سے زیادہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہ آپ فرما دیں میرے حبیب ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ غفور ہے، بہت 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 مغفرت کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، اور بہت 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 رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفات کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد وحشی کہنے لگا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سچا مسلمان ہوا۔ اور پھر حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں جب مسلمۃ الکذاب کے خلاف جنگ ہوئی تو یہ بھی شریک ہوا، اور اسی نیزے کے ساتھ اس نے مسلمۃ الکذاب کا قتل کیا اور اس کو جہنم میں پہنچایا، اور پھر خوش ہو کر کہنے لگا کہ جب میں کافر تھا، حالت کفر میں تھا، تو ایک بہترین انسان میرے ہاتھوں شہید ہوا، یعنی حضرت حمزہ، اور اب جب میں اسلام میں آ گیا ہوں تو میرے ہاتھوں سب سے جو بدترین شخص تھا اس کو میں نے قتل کیا اور وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ 11واں شخص جو ہے وہ عبداللہ زبعری تھا، جو کہ شاعر تھا، اور حضور علیہ السلام کے شان میں گستاخی جیسے اشعار یہ بناتا تھا۔ فتح مکہ والے دن جب اپنے قتل کا حکم سنا تو یہ بھاگ گیا، اور بہت عرصے کے بعد حضور کی خدمت میں واپس آیا اور کہنے لگا کہ گناہ میں نے اتنے کیے ہیں کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہیں، میں آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں، ابھی آپ چاہیں تو مجھے قتل کرا دیں، چاہیں تو مجھے معافی دے دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو معافی دے دی۔ اور اس کے بعد جو 6 عورتیں تھیں، اس میں جو ہے وہ ایک تو ذکر ہندا کا ابھی ہوا، ہندا بنت عتبہ، کہ اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرایا تھا اور حضرت حمزہ کے لاش کی میت کی بے حرمتی کی تھی۔ تو حضور علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے تھے وہاں جب آپ حضرت حمزہ کے میت پر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ، اس دکھ جیسی جگہ میں پہلے کبھی نہیں کھڑا ہوا۔ تو اس پر جو ہے آپ نے ہندا کے لیے بھی یہ وارنٹ نکالے تھے، لیکن ہندا جو ہے جب عورتیں دوسری آ رہی تھیں بیعت کرنے کے لیے تو اس نے بھی برقع پہنا ہوا تھا، چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور بیعت کر کے حضور علیہ السلام کے سامنے اس نے چہرہ کھول دیا۔ بیعت کر کے حضور کے ہاتھ پر، تو نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ امام غزالی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کبھی بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو نہیں چھوتا تھا۔ تو آپ یا تو ایک کپڑے پر ہاتھ رکھتے تھے اور ہاتھ ہٹا دیتے تھے، یا پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور پھر اپنا ہاتھ ہٹا دیتے تھے، اور اس برتن میں عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ ابھی ہاتھ رکھو، اور آپ کلمہ پڑھاتے تھے اور یعنی ان سے اسلام پر چلنے کا وعدہ لیتے تھے، بیعت لیتے تھے۔ تو ہندا کہنے لگی کہ میں ہندا ہوں بیعت کے بعد،
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام آنے کی بدولت تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، پہلے دنیا کے اندر پوری زمین، روئے زمین میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس سے میں نفرت کرتی تھی، تو یعنی آپ سے زیادہ میں کسی سے بغض نہیں رکھتی تھی، آپ میرے نزدیک سب سے مبغوض تھے، زیادہ میں زیادہ میں آپ سے دشمنی اور بغض رکھتی تھی۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ ابھی جو ہے آپ دنیا کے اندر اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس اور محبوب ہستی میرے لیے آپ ہیں۔ تو آپ نے بہرحال اس کو بھی معاف کر دیا۔ پھر 2 عورتیں تھیں، ایک کا نام قریبہ تھا، دوسری کا طریبہ، یہ دونوں ابن حنظل کی باندیاں تھیں اور حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھیں۔ تو تربیہ جو ہے وہ قتل کی گئی اور قریبہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، اس کو معافی مل گئی۔ اور اس کے ساتھ چوتھی عورت تھی، وہ بھی ابن حنظلہ کی باندی تھی اور وہ بھی قتل کی گئی۔ 5ویں عورت وہ سارہ تھی جس کو حضرت حاتم نے خط دیا تھا اور وہ مرتد ہو گئی تھی، مکے آ گئی تھی، اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اور 6ٹھی عورت جو تھی وہ سعد تھی اور یہ بھی قتل کی گئی، یہ بھی حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ تو انشاءاللہ یہ بیان آگے جاری ہے۔